ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی امام، کسی حاکم، کسی حکمران، کسی فرمان روا، کسی سلطان بادشاہ، کسی امیر جو کیا ہو ملک کا منتظم ہو، اس کے خلاف خروج کرنے کو، بغاوت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، اگرچہ وہ ظلم کرے، گناہ کرے، جیسے بھی کام کر لے، جب تک اس نے کفر مبرح نہ کیا ہو، ظاہری طور پر کفر نہ کرے یا کوئی متعدی گناہ کا حکم نہ دینا، تو اس کے خلاف خروج کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، اور ان کو بد دعا بھی نہیں دیتے۔ وَلَا نَنزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ، ان کے اطاعت سے، فرمانبرداری سے، حکم ماننے سے، قانون ماننے سے ہاتھ نہیں کھینچتے، اعراض نہیں کرتے، سرتابی نہیں کرتے، سرپیری نہیں کرتے۔ وَنَرَى طَاعَتَهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ، یہ شرط ہے کہ جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے، ظلم کا حکم نہ دے، کسی بد کام کا حکم نہ دینا، تو ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرح ہم ایک فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم نے خود فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا قانون تسلیم کرو، قرآن کریم، و اطیعوا الرسول، رسول کا قانون تسلیم کرو، سنت حدیث، و اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو کیا ہے حاکم ہے، فرمان روا ہے، سلطان ہے، جنہوں نے ملکی قوانین بنائے ہوں اور وہ ناجائز نہ ہو، کوئی غلط قانون نہ ہو، تو ان کی کیا کرو، اطاعت کرو، پاسداری کرو۔ وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ، اور ان کے لیے اگر کہیں پر ان سے نالائقی ہو جائے، غلط کام ہو جائے، یا کسی غلط کام میں یا معصیت میں مبتلا ہونا، تو ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرتے کہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے، اللہ ان کو کیا کر دے، عافیت دے، سلامتی دے، اللہ اس گناہ سے اسے چھڑا دے، وغیرہ وغیرہ یہ کر سکتے، لیکن دوسرے کام ہم نہیں کرتے۔ مسلمان کا یہی کام ہے، جو حق ہو اور اہل حق سے جس کا تعلق ہو، وہ یہی کرتا ہے نا کہ ائمہ کا، جو علماء دین ہیں، ائمہ کرام، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے، زبان درازی نہیں کرتے۔ اسی طرح سے جو ملک کے حکمران ہوتے ہیں، حاکم، فرمان روا، امراء، گورنرز وغیرہ، جتنی بھی کیا ہے اقسام وزراء، سلاطین وغیرہ نا، ان کے خلاف فضول میں خواہ میں زبان درازی نہیں کرتے، اور اسی طرح سے ان کے خلاف بغاوت کرنے کو، سرتابی کرنا، ان سے اعراض کرنا، ان کے خلاف کیا کرنا، نکلنا، خروج کرنا، اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے یا کسی اور پر ظلم کر رہے ہو نا، تو یہ تو ان کا اپنا گناہ ہوگا، شرط یہ ہے نا کہ جب تک وہ کیا نہ کرے، کفر نہ کرے، یا کفر کا حکم نہ دیا، متعدی گناہ کا حکم نہ دیا، جو کیا ہو ٹرانزیٹیو گناہ ہو۔ اور اسی طرح سے وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، ان کو بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ بد دعا سے کیا پیدا ہوگا، زیادہ سے زیادہ تباہی ہوگا نا، تو تباہی کے بجائے کسی کو کیا کرنا، نجات کی دعا کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ کسی کو یہ کہنا نا کہ اللہ اسے تباہ کر دے، اس سے تو یہ کہ اس سے اچھا تو یہ ہے نا کہ کہہ دے اللہ اسے کیا کر دے، نجات دے، اللہ اس کی اصلاح فرما دے، یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے کسی حاکم وغیرہ کی اطاعت سے ہم دست نہیں کھینچتے، ہاتھ نہیں کھینچتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آج کے بعد نعوذ باللہ آپ کا کیا نہیں مانیں گے، قانون نہیں مانیں گے۔ اور اسی طرح سے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرف پر سمجھتے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قانون مانو۔ علماء بھی کیا ہے، اولی الامر میں آتے ہیں دینی اعتبار سے، اور جو انتظامی امور ہے نا، ملکی امور ہے، اس میں اولی الامر کون ہوتے ہیں، حکومتی لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی خلاف بغاوت وغیرہ کرنا، خروج کرنا، یہ جائز نہیں سمجھتے۔
اور اس طرح سے ان کا جو قانون ہو کوئی حکم ہونا بات وہ بھی مانتے، شرط ہے کہ گناہ نہ ہو۔ اگر گناہ کی بات ہونا وہ تو کسی کی بھی نہیں مانی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس کام میں اللہ کی ناراضگی ہونا گناہ ہو، معصیت ہو، وہ بات ہم کسی کی نہیں مانیں گے۔ وندعو لهم بالصلاح والمعافات، اگر کسی غلط کام میں کوئی حاکم فرمانروا وغیرہ کیا ہو، لگا ہوا ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے لیے دعا وغیرہ کریں گے اصلاح کی، اور اس طرح سے کہ اللہ رب العزت اسے کیا کر دے، اس گناہ سے چھڑوا دے، خلاص کر دے۔ صحابہ حضرات، علماء حضرات اور اس طرح سے تابعین، ائمہ کرام، انہوں نے فاجر حکمرانوں کی بھی اطاعت کی ہے، ان کے غیر منصنفانہ رویوں کو برداشت کیا ہے، ظالمانہ حرکتوں کو برداشت کیا ہے، ان کے سامنے صبر و تحمل سے کام لیا ہے، تاکہ اجتماعیت برقرار رہے، مسلمانوں کا شرازہ بے کر نہ جائے، مسلمانوں میں فساد ٹوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ کیونکہ کافر قوم میں، کافر ملک، جو کافر ممالک ہیں نا، وہ تو یہی چاہتے کہ مسلمانوں کا جو ملک ہے نا، مسلمانوں میں کیا جائے، فساد آ جائے، بگاڑ آ جائے، خرابی آ جائے، اور ان میں کیا جائے، ٹوٹ پھوٹ آ جائے، کہ ہمارے لیے ان کا شکار کرنا آسان ہو جائے۔ تو کسی مسلمان کے خلاف، بادشاہ کے خلاف، حاکم کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ان کو دعوت دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی باتیں سنانا، حق بات سنانا، بری بات سے منع کرنا، تو کیا ہے، یہ تو اللہ کا حکم، ایسا تو کرنا پڑے گا۔ لیکن ویسے کیا کرنا، خواہ جھگڑے اٹھانا اور اس طرح سے سب و شتم کرنا اور اس طرح سے کیا کرنا، فساد کرنا جائز نہیں ہے۔